ہسبینڈ اور وائف کے بیڈ روم یعنی شادی شدہ زندگی سے متعلق کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے، نہ دوستوں کے ساتھ، نہ گھر والوں کے ساتھ اور نہ سوشل میڈیا پر۔ یہ باتیں صرف میاں بیوی کے درمیان راز ہوتی ہیں اور ان کا اظہار یا اضافہ کسی تیسرے شخص کے سامنے آپ کا ٹرسٹ اور عزت دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ لاسٹ والا پوائنٹ آپ کے بیڈ روم کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے، اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلا میرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بیڈ روم میں ہونے والے جھگڑے یا ایشوز کو آپ نے کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرنا۔ اگر کسی دن بھی آپ کا جھگڑا یا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے بیڈ روم میں، میاں بیوی کے درمیان اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول اتنا زیادہ ہائی نہ ہو تو تب اس طرح کے پرابلمز اکثر کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسے تیسرے شخص کے سامنے لے کے جانا رشتے کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے کہہ لیں کہ آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں اور اپنے رشتے کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ مسائل دونوں مل کر سلجھائیں اور کسی دوسرے شخص کو آپ جج نہ بنائیں تو پھر بہتر ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے شخص کو اس میں انوالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے کسی دوسرے شخص کو انوالو کرے گی تو شوہر اس چیز کو اپنی عزت کے خلاف سمجھے گا، اپنی انسلٹ سمجھے گا، اور اگر شوہر بیوی کے لیے کسی اور کو انوالو کرے گا، تیسرے شخص کو جج بنائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ بیوی اپنی انسلٹ سمجھے گی اور پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ پوائنٹ اگنور بالکل بھی نہیں کرنا اور اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے فوکس کرنا ہے، کیونکہ اکثر گھروں کے تباہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، فوراً سے ماں کو فون کر دیا، فوراً سے بہن کو بتا دیا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو بہت سمجھداری سے اپنی بچی کو یا اپنے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے مشورہ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ دونوں آپس میں سلجھائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ بعض لوگ جیسے آگ جلانے کا کام کرتے ہیں، اچھا اس نے ایسے کیا، تمہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، ابھی میں آتا ہوں یا میں آتی ہوں، اس طرح کے مطلب بہت سے اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس لیے ایک بہت اچھا مشورہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے جھگڑے کو آپس میں سلجھائیں، ہاں وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ آپ آپس میں بیٹھ کے جب سلجھائیں گے نا، کسی تھرڈ پرسن کو انوالو نہیں کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور آپ کی لائف کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شکایتیں، اگر آپ کو اپنے پارٹنر سے کوئی بھی شکایت ہے، کوئی برائی ہے جو کہ آپ کے پارٹنر میں پائی جاتی ہے، کوئی ایسی کمزوری ہے جو کہ آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو آپ اس کو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے سوشل سرکل میں بالکل بھی شیئر مت کیجیے۔ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، جب انسان کے درمیان آپ کے رشتے کے درمیان میں اختلافات ہوں گے نا، تب آپ کو غصہ ہوگا، یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ لیکن کل کو جب آپ کی صلح ہو جائے گی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا شوہر کی بیوی کے ساتھ صلح ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو تو وہ باتیں بھول جائیں گی، آپ یہ سوچ کے اگنور کر دیں گے کہ بھئی یہ میرا لائف پارٹنر ہے، کوئی بات نہیں۔ اونچ نیچ انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہے، خامیاں، خرابیاں، غلطیاں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کی بات سننے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے لڑکی نے اپنے شوہر کے بارے میں کوئی ایسی کمزوری دیکھی جو کہ اس نے اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر کی۔ اب اس کی فرینڈ تو ساری زندگی اس بات کو یاد رکھے گی اور اس کو یہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ میری فرینڈ کے ہسبینڈ میں یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، اور وہ اس کو اسی نگاہ سے دیکھے گی۔ اس لیے آپ کے جو اسپاؤس میں کوئی بھی خامی ہے، کوئی بھی کمزوری ہے، اس کو کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پھر وہی بات کہ آپ آپس میں سلجھائیں تو آپ کے رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا، زیادہ گہرا ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرسنل ہیبٹس یا فزیکل ٹریٹس جو ہیں ان کا ذکر آپ نے کسی سے نہیں کرنا۔ اپنے اسپاؤس کے، اپنے پارٹنر کے کسی بھی ایسی چیز کا ذکر نہیں کرنا، جیسے کہ کوئی جسمانی عادت ہو سکتی ہے، کوئی رنگ بھدا ہو سکتا ہے، کہیں سے سانولا ہو سکتا ہے، وزن کا اونچا نیچا ہونا، یا شکل وغیرہ کے متعلق آپ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی ان کے بارے میں۔ ان کا مطلب ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔
اور جب تک آپ کے پارٹنر تک یہ بات پہنچے گی نا تو اسے ڈیفینیٹلی تکلیف بھی ہوگی، اور یقیناً یہ کہیں نہ کہیں آپ کے رشتے کو کمزور بھی کرے گا، کیونکہ ہر شخص اپنے بیڈ روم میں تو بہت کمفرٹیبل محسوس کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر ان کی باڈی شیپ یا وزن کچھ اونچا نیچا ہے، مطلب موٹاپا زیادہ ہے یا پھر بہت ہی پتلا پن ہے، اس کے علاوہ جسم کا رنگ، کہیں پہ داغ ہو سکتا ہے، بالوں کا سٹائل، اس حوالے سے کوئی کمی ہے، یا پھر کوئی خراٹے لینے کا مسئلہ ہے، یا بستر پہ لیٹنے کا کوئی مسئلہ ہے، یا کسی خاص عادت کا ذکر، کسی کمزوری کا مذاق بنانا، جیسے کہ وہ تو مطلب فوراً سو جاتے ہیں، رومانٹک نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا کہیں نہ کہیں آپ کے رشتے کو کمزور کرے گا۔ اور اس لیے آپ بہتر ہے کہ اپنے کسی بھی فرینڈ سے، کسی رشتہ دار سے اس طرح کی کوئی بھی بات نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اور اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا لائف پارٹنر، بے شک وہ میل پرسن ہو یا فیمیل ہو، میاں ہو یا بیوی ہو، وہ اپنے دل کی بات اپنے پارٹنر کو بتا دیتے ہیں، کبھی اس ٹرسٹ میں آ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ تو میرا لائف پارٹنر ہے، یہ یقیناً میرے بارے میں اچھا سوچے گا، میرے بارے میں اچھا خیال رکھے گا۔ تو اگر کوئی آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو اپنے دل کی کوئی بات بتا دیتا ہے اور آپ وہ کسی اور سے شیئر کر دیتے ہیں، تو یقین کریں یہ آپ کے رشتے کو اتنا تباہ کر دے گا کہ جس کا آپ نے حساب ہی نہیں لگایا ہوگا۔ مطلب یہ کہ آئندہ آپ بھول جائیں کہ وہ بندہ کبھی آپ سے اپنے دل کی کوئی بات کرے گا۔ اس لیے اگر آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے، آپ پہ کوئی اعتماد کرتا ہے اور آپ سے اپنے کوئی دل کی بات شیئر کر دیتا ہے، تو آپ نے وہ بات اپنے اندر ہی دبا لینی ہے، دفن کر لینی ہے، اسے آپ نے کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا، اور یہ آپ کے رشتے کی مضبوطی کا سبب بنے گی۔ ایک اور اہم پوائنٹ جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ لاسٹ پہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاؤں گی کہ اس کا کتنا یہ ایک دوسرے کے حوالے سے کتنی اہمیت ہے۔ آپ کا جو اسپاؤس ہے اس کو کمفرٹیبل کرنا، اس کے راز کو راز رکھنا، یہ تمام چیزیں کتنی اہم ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ لیکن جو پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی کوئی بھی بات، جیسے کہ کوئی آپ کے انٹر کورس کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی عادت ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی ہیبٹ ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو عجیب لگتی ہے، کسی بھی صورت میں کسی بھی پرسن سے آپ نے ڈسکس نہیں کرنی۔ یہ صرف آپ دونوں کا پرسنل میٹر ہے، اور پرسنل اور ایموشنل رشتہ ہے، اور اس کا اظہار تیسرے کسی کے سامنے کرنا ایک تو بے حیائی میں بھی آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے بیڈ روم کی باتیں آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ٹرسٹ بھی آپ پہ آپ کا پارٹنر نہیں کرے گا اگر آپ میں یہ عادت پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی آپ کی بہت ہی اچھی کوئی فرینڈ ہے، کوئی آپ کی بہنوں کے ساتھ بہت اچھا کوئی ریلیشن ہے، پھر بھی آپ اس طرح کی باتیں کسی سے مت کریں۔ اپنے پارٹنر کے راز کو راز رکھیں، اس کو اپنے بیڈ روم میں جتنا کمفرٹیبل ہو سکتا ہے اسے محسوس کروائیں، اور اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ آپ کی بات، آپ کی پرائیویٹ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ باقی آ جاتی ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ احادیث میں بھی یہ چیز وارد ہوئی ہے کہ مرد اور عورت کا اپنے بیڈ روم کے حوالے سے، اپنی پرائیویٹ لائف کے حوالے سے باتیں دوسروں سے شیئر کرنا ایک بری اور قباحت والی بات ہے۔ یہ رشتے کی حرمت اور پرائیویسی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے آپ اسے کسی سے ڈسکس مت کریں۔ تو آخری بات یہ رہ گئی کہ شادی ایک امانت ہے، اور بیڈ روم اس کا سب سے نرم اور نازک حصہ ہوتا ہے۔ اجازت، راز اور وفاداری اس کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو اسے صرف کسی کوالیفائڈ کاؤنسلر یا پھر ٹرسٹڈ نیوٹرل پرسن سے بات کر کے ہی حل کرنا چاہیے، صرف تب جب ضرورت ہو، ورنہ کوشش کریں کہ آپ کو اپنے مسائل کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کسی کاؤنسلر کے پاس جانا نہ پڑے، کسی اور سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ آپ اپنے مسائل کو اپنے بیڈ روم میں اچھے طریقے سے خود حل کر لیں، اور یقین کریں وہی رشتہ بہت مضبوط اور کامیاب ہوتا ہے کہ جو اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امید ہے کہ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کی مدد ہو سکے۔ آخر میں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، سب بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، تاکہ دنیا میں ہی ان کو ایک جنت جیسا احساس ہونے لگے، ان کو ایک بہت اچھا شریک حیات ملے۔ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔